آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیروں کے ہاں، عاملین کے ہاں، اچھے عاملین رہے دنیا میں کم، عاملین کے ہاں جب کسی پہ جنات کا اثر دیکھا جاتا تھا یا جنات کی حاضری ہوتی تھی تو یہ جو مٹھیاں ہیں اپنی بند کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت بار. پھر ان کو عاملین کہتے ہیں، پیر صاحبان کہتے ہیں مٹھی کھولو، وہ نہیں کھولتے ہیں، پھر پیٹتے ہیں کھولو مٹھی. تو یہ ایک خصلت ہے، مٹھی پہ بات کر رہا ہوں. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو جب اپنے تابع کرتے ہیں تو لفظ کیا بولتے ہیں، اس کو میں نے مٹھی میں کر دیا ہے. ونان کشر پہ پھلن میں کت مز تھومت مش مز یل زن گوس ون یہ میں تابع تھومت، یہ میری زبان کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے ہے. گوسا ون میرے پیر کے نیچے ہے، لیکن وہ لفظ نہیں بولتا ہے اللہ عز و جل. وہ بولتا ہے کہ وہ میری مٹھی میں. مٹھی وہ کہتے کہ جب آپ کی مٹھی میں کوئی شے ہے وہ ایسے قبضے اختیار میں ہے، سوال ہی نہیں ہوتا ہے کسی کی دوسرے کا اختیار اس میں پا جانا. اگر یقینی طور کسی کا دل شیطان کی مٹھی میں آ گیا تو سمجھنا پھر نماز کا کوئی اثر اس کے وجود پر نہیں پڑے گا، پھر ذکر کا کوئی اثر اس کے. تو اس کو کیا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ایک اچھے کامل کے پاس جائیں اور اپنا دل شیطان کی مٹھی سے آزاد کروائیں، کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کب ہوتا تھا، کب کھلتا تھا کہ جب امام اعظم کی طرح انسان کھڑا ہو، ایک پیر پہ رہ کے 30 پارے پڑھتا تھا یا 15 پارے پڑھتا تھا تو پھر سیدھی سی بات ہے شیطان کبھی کسی کا دل پکڑ نہیں پاتا تھا. اب دل تو ہمارے چلے گئے شیطان کی مٹھی میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سجدے میں ہیں. اس لیے سجدے میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے، رکوع میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے، اور قیام میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، اتحیات میں ہیں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا کہ جب پڑھو گے تو رکو، کیونکہ روزے سے تو سلام باقی آنی ہے نا، چند لمحات کے لیے رکو. تو ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ خیال ہی نہیں ہم کس پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں بازار میں کہاں کس کام میں ہیں. کیوں؟ دل شیطان کے مٹھی میں، مٹھی کھلتی نہیں. تو یہ سارے چیزیں جب انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا، سیدھا ہو گیا، صاف ہو گیا تو سمجھ لو سب کچھ سیدھا ہو گیا. تو ٹیڑھا کرنے کے لیے شیطان ہے نا، اس کی مٹھی ہے نا، اس نے مٹھی میں کر لیا. اب آپ کہو گے کہ وہ شیطان ایک ہے، وہ کیسے ہر کسی کے دل کو اپنی مٹھی میں پکڑ سکتا ہے؟ آپ کی غلط فہمی ہے. جس طریقے سے اللہ کی مخلوق ہے اس طریقے سے شیطان کی کثرت ہے، شیاطین کی بڑی کثرت ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے تعاقب میں رہتا ہے، اس کی گمراہی پر تلا رہتا ہے، اس کے پیچھے رہتا ہے. یعنی ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کتنی عظیم بات ہے. وہ رحمتاً للعالمین ہے، معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الذنوب ہے. تو وہ فرماتے ہیں جواب میں کہ ہاں کوئی شک نہیں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میں نے اس کو مطیع کر دیا، فرمان بردار کر دیا، وہ مومن ہو گیا. اب وہ مومن ہے، نیک کام میں کر رہا ہے، نیکیوں میں ہے. لیکن جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی شیطان تھا اور اس کو اس نے مومن کر دیا. اور افاق کا یہی تصور ہوتا ہے کہ جب ہمزاد آپ کے ساتھ ہے، جب تک آپ اس کو حقیقی معنوں میں کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو سیدھی سی بات ہے آپ اپنے دل کو روشن نہیں کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں میرا ایک آلریڈی ایک مجلس ہے
کہ جب میں نے کہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جو اندر والے ہیں وہ باہر نکل آؤ، یاد آ گیا؟ تو میں نے کہا وہاں تھا ہی نہیں کوئی، وہ لوگوں نے کہا کوئی ہے نہیں. تو پھر میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جب انسان مجلس میں آتا ہے کہ ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور ابھی 2 منٹ بھی خطیب کے زیادہ نہیں ہوئے تو لوگ کہتے ہیں شور لیٹ ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے، جانا ہے، کام ہے. تو وہ سمجھ لو وہ شور نہیں کر رہے ہیں، اصل میں ان کو شیطان اکسا رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پہنچنے سے پہلے اس محفل میں وہ لوگ شیاطین پہنچتے ہیں. آج میں آپ کو ایک روحانی راز کی بات بتا دوں گا، آپ سب کو اس پر یقین نہیں آئے گا، لیکن تم ایک دن ضرور یقین کرو گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. آپ جب نکلتے ہو نا گھر سے اور کہتے ہو کہ چلو ہم مسجد میں جائیں گے اور اس جگہ پہ جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے. مسجد میں صفیں کھلی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ مسجد میں صفیں کھلی ہوتی ہے اور آپ جاتے ہیں اور اپنے من پسند مقام پر ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ مسجد میں جاؤ گے تو امام کے پیچھے بیٹھنا، پھر دائیں پھر بائیں، دائیں طرف بیٹھنے کو ترجیح دی، پھر دوسرے صف میں بیٹھنا، پھر تیسرے صف میں بیٹھنا. لیکن ہم جب آتے ہیں تو من پسند مقامات. تو سمجھنا، آپ کو میں ایک روحانی بات بتا رہا ہوں، وہ جو مقام پر بیٹھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ہم پسند کرتے ہیں. ہمارا ہمزاد، ہمارا شیطان پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ کبھی آپ جب مکاشفہ میں کسی مرشد کے پیچھے بیٹھیں گے اور آپ کو ایک دن نظر آئے گا کہ جو جگہ میں نے منتخب کی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی بیٹھنے کے لیے، وہ تو میرے شیطان نے مقرر کی تھی بیٹھنے کے لیے. اس نے اس جگہ پر آپ کے پڑھنے سے پہلے اتنا کچھ پڑھا تھا کہ تاکہ آپ کو وہاں سکون میسر نہ جائے. اس لیے آپ 2 رکعت کہتے ہیں کہ اس میں جلدی کب ہو جائے اور میں چلا جاؤں. رکوع سیدھا کرتے نہیں، ہم سجدے سیدھا کرتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری باہر لگی ہوئی ہے. وہ مجبوری کے آڑ میں شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے اور ہمیں اس نے جو کچھ وہاں عبادت کی ہے شیاطین کی، وہ شیطان ہم کو وہاں سے جلدی جلدی اسی ذکر کی وجہ سے اٹھا رہا ہے. کیونکہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آپ آ کے سیدھا سامنے بیٹھنا. جہاں مومن بیٹھتا ہے وہاں شیطان کا داخلہ کم ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو ہے لیکن کم ہوتا ہے، اثرات کم ہوتے ہیں. تو اس پہ میں آپ کو مثالیں دوں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا یہ مثالیں سننا، کیونکہ اس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں لگا سکتے آپ. کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا پاک صاف ہونے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی. کیا؟ اللہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں خود کو دیتا ہوں. کس چیز سے؟ ہاں، من الخبث، خبیث جن عورتوں سے اور خبیث جن مردوں سے. اس پر گفتگو ہے، علماء کے اقوال ہے اس پر، اور بڑے بحثیں اس پہ. کہ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ میرا دل دن بھر پریشان رہتا ہے، تو اس نے کہا اس کو کہ تو پریشان کیوں نہیں رہے گا، کہ تو ناجائز کر کے آیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں اور کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے مجھ پر کیسے یہ کہہ دیا حضرت کہ میں ناجائز کر کے آیا ہوں؟ اس نے کہا جب تو بیت الخلاء میں گیا تھا تو کیا تو نے کوئی دعا کی پڑھی؟ نے کہا نہیں. کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا خبیث مرد ہے اور خبیث مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہاں، اور خبیث عورتیں جو ہوتے ہیں جنات کی، وہ تو یہاں تک ہے کہ وہ اپنا شرمگاہ آپ کی شرمگاہوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور پھر انسان کا دل اور وسوسوں کا سمندر انسان کے وجود میں آ پڑتا ہے. روحانیت ہے کیا؟ روحانیت یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں کیسے بیت الخلاء میں جانا ہے. اسپریچولیٹی کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں نماز میں دل کیسے لگے گا. جب وسوسوں کے سمندر میں بغیر دعا کے تو گھنٹوں واش روم میں بیٹھا رہا اور واپس آیا
اور سیدھی سی بات ہے تو مسجد میں آ کے 2 منٹ تیرا دل نہیں لگتا ہے، وساوسوں کے سمندر میں تو اپنی کشتی میں سوار ہے اور غوطہ کھا رہا ہے، تو خدا کی طرف تیرا توجہ کب ہو جائے گا؟ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے نشست میں کہ یہ جب ہم پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو ہمارے پورس جو ہوتے ہیں وہ کیسے کھل جاتے ہیں، یاد آ گیا نا؟ تو اس میں ایک رسائی نکل آتا ہے، وہ کیسے پھر پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہر اس جگہ کو شیطان چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس طریقے سے میری بات پورا سمجھنا، میری بات کو پورا سمجھنا۔ اسی طریقے سے ہمارے مائیں بہنیں ہیں، وہ کیوں نہیں راغب ہوتے ہیں زیادہ تر کس طرف؟ ایک تو ہم نے رستے نہیں رکھے ان کے لیے، مسجدیں نہیں، ان کے لیے خطاب نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ تو گنہگار ہم ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب وہ 1 مہینے میں 3 دن یا 4 دن یا 5 دن بیمار رہتے ہیں تو ان کے وجود سے جو نفاست خارج ہو جاتی ہے وہ اس نفاست کو یوں کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی میں کبھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر وہ جنات آتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں۔ کیا چاٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی چٹک اس پہ لگ جاتی ہے تو باضابطہ تو وہ سونگ کے اس عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے لگنے سے وہ عورت 27 مرضوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا مرض لیکوریا بھی ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیسے رطوبتیں خارج ہونا وجود سے جن کا کوئی علاج ہوتا ہی نہیں بعد میں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ irregular جو ریسپانس اس کی باڈی سے ہوتی ہے، مطلب 1 مہینے میں 10 بار 5 بار بیمار ہونا، پھر اس کا کوئی علاج ہو نہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات کی چٹک کے متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر میں نے 1 نہیں 1000 بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس جب لوگ علاج کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی ٹائم میں ان کو بولتا کہ آپ کے ایسا رات میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ خواب میں ایسا ہوتا ہے، تو ہماری کیفیت ایسی رہتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد راغب ہوتا ہے ایک عورت کے طرف اس کے حسن اور زیبائش کی بنیاد پر، خواہش جو ہوتے ہیں وہ مرد یا عورت کی طرف راغب ہوتے ہیں صرف اس کے نفاس کو سونگ کے یا اس کو کھا کے پی کے۔ یہ ایک وسیع فلسفہ ہے، تو اس سمندر میں آپ کو کتنا سمجھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، دوسری بیماری جب وہ اپنے بالوں کو پھینک دیتے ہیں، مرد بھی اپنے بالوں کو جب پھینک دیتا ہے ایسا باہر تو اس سے بھی کہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور عورت کو بھی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے۔ اس لیے بالوں کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور ناخنوں کے لیے بھی حدیث ہے۔ کیوں ایسا سنت ہے کہ آپ کو 10 انگلیوں کے ناخن کاٹنے ہیں؟ کبھی سوچا کہ حضور نے یہاں سے شروع کیوں کیا اور پھر ادھر اور آخر پہ اس انگوٹھے کا؟ اس میں فلسفہ ہے، یہ یوں نہیں سنت بن گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے اور ہم دیکھ لیں گے ان چیزوں کو، یقینی طور ہمارا دل شیطان کی مٹھی سے خود بخود باہر نکل آئے گا۔ خیر، میں نے آپ کو اپنے بکواس میں بور کر دیا۔ میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک درویش تو وظیفہ پڑھتا ہے رات دن، لیکن وہ چیز پاتا ہی نہیں ہے جو اس کو پانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں پاتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل مٹھی میں ہے۔ اب دیکھو، دل مٹھی میں ہے تو آنکھ بھی تو کس کے کنٹرول میں ہو گئی؟ کان بھی کس کے کنٹرول میں ہو گئے؟ اب تمہیں غیبتیں سننا پسند، اب ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا پسند، ٹھیک ہے؟ اب پیر بھی کس کے مٹھی میں، ہاتھ بھی کس کے مٹھی میں، تو پھر ہم نے کیا حضور کے مٹھی میں دے دیا؟
کچھ بھی نہیں. تو پھر اقبال نے سچ کہا نا, خالی سجدوں میں رکھا کیا ہے. ایسا سمجھتے ہیں کہ خدا کو قرض دیا, قرض دینا. تو ایسا کیوں ہے پھر؟